مجھے خوشی ہے کہ آپ کے پاس حاضر ہونے کا اور آپ سے بات چیت کرنے کا موقع ملا ہے۔ سوسائٹی نے جتنے کام مختلف سیگمنٹس کے ذمہ لگائے ہیں ان میں سب سے زیادہ سینسٹیو کام استاد کا ہے۔ استاد کے کام کی چھوٹی سی غلطی کا خمیازہ بعض اوقات نسلیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ پولیس کا کوئی ایس ایچ او اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کرے گا، یا فوج کا کوئی جوان اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کرے گا، یا محکمہ مال کا کوئی پٹواری اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کرے گا، تو اس ڈیوٹی میں کوتاہی کے جو اثرات ہیں، اس کی جو ریپرکاشنز اور ریزلٹس ہیں وہ محدود ہوتے ہیں۔ وہ ایک بندے تک، 2 بندوں تک، 4 بندوں تک محدود ہوتے ہیں۔ لیکن اگر استاد اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کرے گا تو ایک بچہ کے اگر اس کے نتیجے میں اس کی تعلیم اور تربیت کا کام رہ گیا تو وہ اس کے بچوں میں منتقل ہوگا، وہ اس کے بچوں میں منتقل ہوگا، وہ اس کے بچوں میں منتقل ہوگا۔ تو استاد کی کوتاہی جو ہے وہ نسل در نسل چلتی ہے۔ اسی لیے علم والوں کو، استاد کو قرآن مجید نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقی لوگوں پر فضیلت دی، باقی لوگوں سے افضل کا۔ قرآن یہ کہتا ہے قل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ ہو جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں۔ تو ان والوں کو فضیلت دی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث کہا ہوا ہے علم والوں کو۔ استاد کا یہ مقام و مرتبہ بنیادی طور پہ اسی لیے ہے کہ اس کا کام بہت سینسٹیو ہے، اس کا کام بہت اہم ہے۔ اور ایک اہم چیز جو اس استاد کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اس استاد کو ہر لمحے سیکھنا ہے۔ ایک خرابی جو اس وقت مجموعی طور پہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہے، ہم چونکہ سارے ایجوکیشن سے مختلف لوگ اور تعلیم سے اور تعلم سے مختلف لوگ بیٹھے ہیں، ہم آپس میں یہ بات چیت کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی آپس میں ظاہر ہے کہ یہ کرتے ہیں بات کہ استاد کے سیکھنے کا جو عمل ہے یہ ریجیڈیٹی کا شکار ہو گیا ہے۔ لوگ سیکھتے نہیں ہیں، سال نہ سال کوئی نئی بات، کوئی نیا میتھڈ، کوئی نیا طریقہ وہ سیکھتے نہیں۔ اور اس کی وجہ سے یہ ہے، میں آپ کو ایک بڑی اہم بات میرے ذہن میں آ گئی۔ پچھلے دنوں فن لینڈ کے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر ہماری ورکشاپ تھی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ فن لینڈ دنیا میں ایجوکیشن کے اعتبار سے ٹاپ کے ممالک میں ہے، اور وہاں کے جو لوگ تھے، جو ان کے ڈسٹرکٹ کے ایجوکیشن کے آفیسر تھے، جو ان کے باقی سیکٹری ایجوکیشن ٹائپ اور اس طرح کے جو لوگ تھے ذمہ داران ان کے، انہوں نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر ہمیں خاصی بریفنگ دی۔ آپ یقین کیجیے وہ 12-13 ورکشاپ تھی، 12-13 دن کی۔ ان میں کبھی ایک دن کے لیے بھی مجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ کوئی ایسی چیز اس فن لینڈ کے پاس ہے جو پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ ہر چیز جو وہاں پہ ان کے اسکولوں میں بھی اچھے اسکول بھی عمارت کے حساب سے ہیں، کم اچھے اسکول بھی ہیں، اور بدحال اسکول بھی ہر طرح کے ہیں، پہاڑوں میں بھی ہیں اور میدانوں میں بھی ہیں، ہر طرح کے اسکول ہیں۔ لیکن ایک چیز جو 12 دنوں میں مجھے صرف ایک ڈفرنس لگا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمارا ایک ٹیچر روزانہ 3 گھنٹے خود پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی ڈفرنس نظر نہیں آیا کہ ان کے پاس کوئی سائنس لیب، ان کی بڑی کوئی اکوپمنٹ بھی ہے، ان کے ادارے، ان کے انفراسٹرکچر کو بہت اچھا ہے۔ صرف یہ بات کہ استاد 3 گھنٹے روز پڑھتا ہے پڑھانے سے پہلے، یہ وہ بات ہے جس نے ان کو دنیا کا ٹاپ کا ایجوکیشن سسٹم بنا دیا۔ استاد تیار ہوگا، یہ جو کہتے ہیں استاد قوم کا معمار ہے، استاد قوم کا معمار بچہ کرنا، استاد تیار ہوگا تو یہ نسل تیار ہوگی۔ اس کے اندر کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم سال سے میں جو ڈگری لے لیتا ہوں، پھر اس کے بعد کبھی کتاب سے، اپنے سبجیکٹ پہ آنے والی نئی نئی چیزیں، کبھی کوئی اپنے سبجیکٹ کے متعلق ریسرچ پیپر پڑھنا، اپنے ٹیچنگ میتھڈ کو بہتر کرنے کے لیے کوئی کتاب پڑھنا، بچوں کی سائیکالوجی کو جاننے کے لیے کوئی کتاب پڑھنا، کوئی ریسرچ پیپر پڑھنا، کوئی ڈسکشن کرنا، اس کا موقع نہیں آتا۔ حالانکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی ہے وہ دعا یہ ہے کہ بقول رب زدنی علما، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہیے کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ حضور کے علم میں، حضور کو تو علم اللہ تعالیٰ نے خود دے دیا تھا جو ان کو چاہیے تھا، لیکن اس میں ہمارے لیے، امت کے لیے اس میں رہنمائی ہے کہ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں تو ہر بندے کو اس بات کی دعا اور کوشش کرنی ہے کہ اس کے علم میں اضافہ ہو، وہ ہر لمحے سیکھے۔ یہ جتنی احادیث اور جتنی چیزیں ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے سب سے پہلے مخاطب ہم ہیں۔
ہمیں ماں کی گود سے لے کے گود تک علم حاصل کرنا ہے. ہمارا آنے والا کل جو ہے وہ آج کے کل سے بہتر آج کے دن سے بہتر ہونا چاہیے علم کے اعتبار سے, صلاحیت کے اعتبار سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بورڈ نے اور محکمہ ایجوکیشن کے باقی صاحب جو ذمہ داران ہیں ان سب نے مل کے یہ جو ورکشاپ کا انعقاد کیا ہے اور آپ سب لوگ تشریف لائے ہیں, اور میں جب آیا ہوں تو ایک بڑی تعداد بر وقت تشریف لائی تھی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ استاد وہ جو بچے کو بر وقت آنے کا اور وقت کی پابندی کا کہتے ہیں, ماشاءاللہ اس بات میں لوگ اس کی خود بھی پابندی کرتے ہیں اور خود بر وقت آئے ہیں, اور مجھے بڑی اس بات کی خوشی ہے. میں آپ کو شاباش دیتا ہوں. تو آپ لوگوں کا جو علم ہے, آپ لوگوں کا جو تجربہ ہے, آپ لوگوں کا جو فہم ہے وہ اس لیول کا ہے کہ اس قوم کو ایک سمت دے سکتا ہے. اور خصوصی طور پہ جو ہماری ڈسکشنز کا ایک موضوع ہوتا ہے کہ ہماری قوم جو ہے اس کو جس بہتری کی ضرورت ہے, بچوں کو جس تخلیقی صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہ نہیں ہو پا رہی, بچوں کو جس تہذیب کی ضرورت ہے وہ نہیں ہو پا رہی. تو اس میں آپ جتنی ریسرچ کریں گے, جتنے لوگوں سے بات چیت کریں گے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصلاً اس کے پیچھے اسیسمنٹ کے لیے ٹول کا نام ہونا ہے. آپ کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ میرے کام کو گیج کیسے کیا جائے گا تو ہم اپنے آپ کو ظاہر ہے اس کے مطابق چینج کر لیں گے. What gets measured gets done. جو چیک ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں کوئی اگر یہ کہے کہ آپ کا ڈریس کوڈ بطور استاد کل سے یہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ڈریس کوڈ کے مطابق چینج کرنا شروع کر دیں گے. کوئی اگر ہمیں یہ کہے کہ سارے جتنے اساتذہ کرام ہیں ان کے لیے ایٹ لیسٹ یا کم از کم ڈگری کا لیول یہ ہوگا, لوگ اپنے آپ کو اس کے مطابق چینج کرنا شروع کر دیں گے. تو جو چیزیں میجر ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ابھی ایسا لوگ بیسڈ اسسمنٹ کی جو ڈرائیو ہے جسے شروع کیا ہے آپ کے ذمہ داران نے, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا چینج ہے ایجوکیشن کے اندر. یعنی پھر وقت یہ اتنا ہی چینج ہے جتنا ٹرین کا کانٹا چینج ہوتا ہے نا, اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل چھوٹا سا ہے, لیکن آگے جا کے ان میں بہت مشکلیں بنتا ہے, یہ اتنی دور ہو چلے جاتا ہے, اتنا بڑا یہ چینج ہے. اس کے نتیجے میں بچے کی تربیت کا وہ کام ہو سکتا ہے جو ہماری خواہش ہے, جو ہم چاہتے ہیں کہ بچے سچائی اور علم کے طالب ہوں, جو ہم چاہتے ہیں بچے منظم اور مثبت ہوں, جو ہم چاہتے ہیں بچے فرمانبردار ہوں, جو ہم چاہتے ہیں کہ بچے اللہ تعالیٰ کے اطاعتگزار ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار ہوں, والدین کے فرمانبردار ہوں, پاکستان کے ساتھ محبت وطن ہوں, یا اور قانون کے پابند ہوں, استاد کے احترام کرنے والے ہوں, ایمانداری سے کام. یہ کام ایسا لوگ اسسمنٹ